19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا معاملہ بین بین معتدل ہوتا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات کا ذکر تھا، 5 صفات گزر چکی اور 5ویں صفات اسی آیت پاک میں بیان کی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب بھی وہ لوگ عباد الرحمن اللہ کے خاص جو بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، یہ 5ویں صفت تھی۔ اور 6ٹھی صفت بیان فرمائی ولم یقتروا، اور وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے رحمان کے بندوں کی 6ٹھی صفت بیان کی ولم یقتروا، کہ وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے۔ جہاں اللہ نے قرآن کریم میں اسراف سے منع کیا، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو، جہاں اس سے منع فرمایا وہاں اللہ نے کنجوسی اور بخیلی سے بھی منع فرمایا۔ بخیل آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بخیلی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مال دیا ہو اور مال کے اندر وہ حقوق اللہ بھی ادا نہ کرے اور غریب بندوں کے جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں حقوق العباد میں کوتاہی کرے، یہ انسان بخیل ہے۔ اور قیامت کے دن بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن اس آدمی کا یہ مال، بخیل آدمی کنجوس آدمی کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور گنجا سانپ وہ ہوتا ہے کہ جس کا زہر زیادہ ہو، اور یہ سانپ اس کا مال جو ہے وہ سانپ بن جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کی باچھیں پکڑ کے چیرے گا اور اس آدمی کو منہ پہ ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، اور تو بخیل اور کنجوس تھا، اب تو اس کا مزہ بھی چکھ۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک کمینہ انسان، فرمایا لئیم کمینہ آدمی، دوسرا صدقہ دے کر احسان کرنے والا، کسی کو کچھ دیا پھر احسان جتلا دیا، تیسرا آدمی جو جنت میں نہ جانے والا، فرمایا وہ بخیل آدمی۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، جہنم کے نزدیک ہوتا ہے۔ اور جاہل سخی، جاہل ہے لیکن سخاوت کرنے والا ہے، جاہل سخی
عبادت گزار بخیل سے اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک بڑی عبادت گزار آدمی ہے، راتوں کو بھی اللہ کے سامنے جاگتا ہے بخیل۔ فرمایا اللہ کو یہ محبوب نہیں ہے، اس کے بدلے میں گناہگار اور جاہل سخی آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس قوم کے برے دن آ جائیں تو فرمایا اللہ کسی قوم پر برائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو دو نشانیاں ہیں، وہ سمجھو اس قوم کے اندر اچھائی نہیں ہے، مال اللہ ان کے بخیل لوگوں کو دے دیتا ہے۔ بخیل لوگ بڑے مالدار ہوں گے، مال ہو گئی ان کے بخیلوں کے پاس، اور جو معاملات ہوں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا معاملات بے وقوفوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جو سمجھدار لوگ ہوں گے معاملات میں جج قاضی وغیرہ دوسرے ان کو نہیں لگایا جائے گا، معاملات نااہل اور بے وقوفوں کے پاس چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ قوم ہے کہ اللہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو چھٹی صفت عباد الرحمن کی بیان فرمائی، وَلَمْ يَقْتُرُوا، وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے۔ اور ساتویں صفت بیان فرمائی، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا معاملہ بینا بین ہوتا ہے، یعنی معتدل ہوتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں ہر معاملے میں، نہ فضول خرچ ہوتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ نہیں کرتے، اور ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور میانہ روی، درمیانی چال، اسلام کی امتیازی صفت ہے۔ اسلام ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ خود اللہ نے اس امت کی جو قرآن میں صفت بیان کی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط معتدل امت، درمیانی امت بنائی۔ یہ نہ افراط اور تفریط کی قائل نہیں ہے کہ نہ کسی درجے کو کسی چیز کو بہت زیادہ اونچا لے گئے، کسی کو بہت زیادہ گھٹا دیا۔ یہ یہود و نصارہ کے اندر تھا۔ اور کسی نبی کو اتنا بلند کیا کہ نبی کو خدا مان لیا، کسی کا اتنا درجہ گھٹایا کہ اس کو نبی بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہود و نصارہ افراط اور تفریط کے قائل تھے، اور اس امت کی خصوصیت بیان کی کہ امتاً وسطا، یہ معتدل امت ہے، اعتدال والی ہے، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرتی ہے، حتیٰ کہ دین پر عمل کرنے میں بھی اعتدال کی اسلام تاکید دیتا ہے کہ دین اور شریعت پہ چلو اعتدال کے ساتھ۔ عبادت کے اندر اتنا منہمک نہ ہو جاؤ کہ باقی حقوق کے اندر کوتاہی کرنے لگ جاؤ، یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان دنیا کے رشتوں کو چھوڑ چھاڑ کے، اللہ نے ماں باپ دیے، ان کے حقوق دیے، بہن بھائی دیے، خاندان دیے، پڑوس دیے، سب کے حقوق ہیں۔ تو جیسے نماز روزہ فرض ہے، ایسے ہی اللہ نے یہ رشتہ داریاں بنائی، ان کے حقوق بھی فرض ہیں، ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کہے میں غاروں کی طرف نکل جاتا ہوں اللہ اللہ کرنے کے لیے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس امت کو اللہ نے امتاً وسطا بنایا۔ تو عبادت میں اتنا منہمک آدمی نہ ہو جائے کہ باقی حقوق میں کوتاہی کرنے لگ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت لمبی ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو ایک رات میں اللہ کا قرآن ختم کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مہینے سے پہلے قرآن ختم نہ کرنا۔ رونے لگے، یا رسول اللہ جوان آدمی ہوں، جوانی قرآن پہ نہ لگے تو کیا فائدہ؟ تو بہرحال آقا علیہ السلام کام کرتے رہے اور یہ بار بار اصرار کرتے رہے، نہیں یا رسول اللہ میں اس سے کم دنوں میں قرآن ختم کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، تیرے بدن کا تجھ پہ حق ہے، یہ بھی تو اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں، ان کو بھی تو پورا کرو، صرف نماز روزہ ہی تو نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے، سویا کر، آرام کیا کر، کہ جسم کو اتنی مشقت میں نہ ڈالا کر، مہمانوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو بہرحال شریعت کے کسی معاملے میں غلو کرنا، حد سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ سیدھے راستے پر چلو، اور وہ سیدھا راستہ قرآن والا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھا راستہ اللہ نے فرمایا یہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایسا راستہ قرآن دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ گزرو۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو فرمایا ایاکم والغلو، میری امت والو دین میں غلو سے بچنا۔ اور کیونکہ پہلی جو قومیں تباہ ہوئیں ان کی تباہی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اپنے دین کو انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو کیا۔ اور دین کے اندر غلو کیا، انبیاء کی تعظیم ان لوگوں نے اس حد تک کی، اس قدر غلو کیا انبیاء کی تعظیم میں کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ محبت میں آگے چلے گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انبیاء کی تعظیم اور محبت میں اتنا آگے نکل گئے، غلو ہوا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو غلو عقائد کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، اعمال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اعمال میں، عقائد میں، کسی بھی معاملے میں شریعت جو ہے یہ غلو کو قبول نہیں کرتی ہے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ یہی وہ دروازہ ہے، یہ غلو والا دروازہ وہ ہے جو تمام گمراہیوں کی طرف کھلتا ہے۔ آدمی تو سمجھتا یہ میں محبت کر رہا ہوں، لیکن فرمایا اس نے اپنے اوپر گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ غلو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ آپ امتوں کی تاریخ پڑھیں، جو امت بھی گمراہ ہوئی ان کی ابتدا عقیدہ یا عمل میں غلو تھا۔ انہوں نے یا تو اپنے عقیدے میں اتنا غلو کیا، نبی سے محبت جو نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں، لیکن غلو ہو جائے تو وہ گمراہی ہے، انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کی۔ تو آپ گمراہ امتوں کی تاریخ پڑھیں تو ان کی جو گمراہی کی ابتدا ہے وہ عقیدے سے ہوئی ہے یا عمل سے ہوئی ہے۔ غلو کیا عمل کے اندر اور غلو کیا عقیدے کے اندر، گمراہ ہوگی۔ شروع سے روک ٹوک کسی نے نہیں کی، ہلکا سمجھا، آگے آنے والی نسلیں گمراہ ہوگی۔ تو دین جو ہے یاد رکھیں کسی خاص شعبے کے اندر منحصر نہیں ہے، دین کے مختلف شعبے ہیں، ہر ایک مستقل اہمیت کا عامل ہے، کسی کی تنقیص جائز نہیں ہے۔ جو مسلمان بھی دین کا کام جس شعبے میں کر رہا ہے وہ دین ہے، میں سمجھوں میں ہی سارا دین کا کام کر رہا ہوں، غلط ہے، جہالت ہے۔ دوسرا جو جس اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مختلف دین کے شعبے ہیں، تو جو آدمی جس شعبے میں ہے اگر وہ تو اسی کو ہی سب کو سمجھ بیٹھے،
دوسرے بندے کی مخالفت کرتا ہے اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بندہ جاہل ہے جو اپنے آپ کو ایک ہی شعبے کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی انبیاء والا کام ہے اور یہی سارا کچھ ہے، دوسروں پہ تنقیص اور تنقید شروع کر دی اور کہے تو یہ بندہ جاہل ہے، اس سے دین نہیں پھیلے گا، گمراہی پھیلے گی، دین کا نقصان ضرور کرے گا۔ ایسا بندہ وہ لوگوں کو ہدایت والے کام پہ نہیں چلا سکتا۔ اس لیے کوئی بھی دین کا شعبہ ہو، کئی شعبے ہیں، یہ اللہ نے صرف نبی کو صفت دی ہے کہ انبیاء کامل اور مکمل ہوتے ہیں۔ نبی بیک وقت مجاہد بھی ہے، نبی بیک وقت ہر فتنوں کو سرکوبی کرنے والے نبی ہیں اور کچلنے والے نبی ہیں، نبی داعی بھی ہے، نبی مبلغ بھی ہے، بیک وقت نبی مجاہد بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہر شعبے کو زندہ کرنے والا یہ اللہ نے نبی کو صفات دیا۔ ہماری صلاحیتیں کم ہیں، ہم ایک شعبے میں لگیں گے دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے، پکڑیں گے تو ایک کا بھی حال پریشان حال نہیں رہے گا۔ اس لیے جو آدمی دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس کو کرنے دیں اور اسی طریقے سے اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو کریں، بھائی تو بھی دین کا کام کر رہا ہے، نہیں تو اس کی مخالفت کریں گے، اس سے دین اور اسلام کا نقصان تو ہوگا، دین کی وجہ سے دوسرے ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے اس کے کسی مسئلے سے اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے اندر بھی میانہ روی اختیار کریں، یہ نہ ہو اس کو کافر اور مشرک، جیسے کہ آج کل نعرے ہر ایک کو کافر اور مشرک، جو بھی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کافر، فلاں منافق، فلاں مشرک ہو گیا۔ اختلاف بھی اگر ہو تو اختلاف کے اندر بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اگرچہ ہم لوگ شدت میں آ کے دوسرے کو کافر تو بنا دیتے ہیں، کسی کو مشرک تو بنا دیتے ہیں، لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی صفت بیان کی وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، تو اختلاف بھی اگر آپ کو ہے دوسرے کے کسی دینی کام سے تو اختلاف کے اندر بھی میانہ روی اختیار کریں، اختلاف میں حدود سے کبھی بھی تجاوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔